بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جنید جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ کتنے لاوارث ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں نہ تو قانون ہے اور نہ ہی حکمران چاہے وہ صوبائی ہو یا پھر وفاقی، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ تو دعا کیجئے کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو اور مل بیٹھ کے یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور عوام کے لیے تحفظ کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، جو میڈیا ہے، وہی کسی خبر کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ تو آج کل میڈیا کو جو موضوع گفتگو ہے وہ سیاست ہے۔ جب یہ سیاست دانوں کی آپس کی لڑائی ختم ہوگی تب ہی ان کا موضوع بھی تبدیل ہوگا۔ تو ناظرین، جب یہ سیاست دان آپس کی لڑائی ختم کریں گے تو تب ہی کوئی اور مسئلہ ہائی لائٹ ہوگا، اور جب کوئی مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو تب ہی اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ جب مسئلے کا حل نکلے گا تب ہی ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے گا اور ہماری جو عوام ہے اس کا تحفظ ہوگا۔ ناظرین، میں شیخ دانش اور ختیجہ کیس کے حوالے سے مسلسل آپ سے ٹچ میں ہوں اور رہوں گا، کیونکہ جو بچی ختیجہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو، اور جو شیخ دانش نے کیا ہے اس سے پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے شیخ دانش کو اپنی قدرت دکھائی، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، تو اسی طرح جب شیخ دانش کو کل کمرہ عدالت میں داخل کیا گیا، جو شیخ دانش کے ریمانڈ کے لیے پولیس شیخ دانش کو عدالت میں لے گئی، تب جو وکلا تھے انہوں نے شیخ دانش پر حملہ کر دیا اور شیخ دانش کی اچھی خاصی دھلائی کی، اور پولیس کو دوسرے دروازے سے شیخ دانش کو لے جانا پڑا۔ ناظرین، قدرت کا نظام دیکھیں کہ کس طرح یہ جو شخص جو خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، جس طرح اس نے ختیجہ کے گھر پر اپنے گن مین سمیت حملہ کیا اور ختیجہ اور اس کے بھائی کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائی کے سامنے اس پر تشدد کیا، کس طرح یہ وکلا سے بچنے کے لیے دم دبا کر بھاگا۔ تو ناظرین، میں فیصل آباد بار کونسل کے وکلا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شیخ دانش کے کیس لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شیخ دانش کے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ شیخ دانش کا کیس ہی ایسا ہے، شیخ دانش کی حرکت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی وکیل اس کے مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب شیخ دانش کو پتا چلا کہ کوئی بھی وکیل میرا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شیخ دانش نے اپنی بیٹی انا کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اسلام آباد بھیج دیا کہ وہاں وہ اپنی عبوری ضمانت کرا سکے، کیونکہ شیخ دانش کو لگتا ہے کہ انا سے بڑھ کر کوئی قابل عزت قابل احترام نہیں ہے، اور جو باقی لوگوں کی مائیں بہنیں ہیں ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب، یہ مکافات عمل ہے، اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بہن بیٹی کی عزت ہوگی۔ ناظرین، جب انا شیخ اسلام آباد کورٹ میں پہنچتی ہے تو وہ یہ بیان دیتی ہے کہ میں تو 28 جولائی سے ادھر اسلام آباد میں ہوں اور میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی دیکھیے ناظرین، یہ پورا خاندان ہی مکار ہے اور یہ پورا ٹبر ہی جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ جیسا کہ ناظرین، وہ بچی ختیجہ پر جب تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے تو ختیجہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ انا باجی مجھے بچاؤ، تو جو شیخ صاحب کی مبینہ بیوی ہوتی ہے ماہم، وہ اس کو مارتی ہے کہ تم انا کا نام کیوں لے رہی ہو، کہ انا کا نام جو لینا ہے اس ختیجہ بچی کے منہ سے وہ بھی وہ توہین سمجھتی ہے کہ یہ ختیجہ انا کا نام کیوں لیتی ہے، اور اس پر اور زیادہ تشدد کرتی ہے۔ تو ناظرین، اسلام آباد کورٹ نے سوال کیا کہ اس فیصلہ آباد میں کورٹ نہیں تھا جو آپ اس ملزمہ کو ادھر لے کر آئے ہیں، تو جو انا کا وکیل تھا اس نے جواب دیا کہ یہ جو بچی تھی یہ ادھر اسلام آباد ہی رہ رہی تھی،
اسی لیے ہم نے اس کی ضمانت کی اپیل ادھر کروائی۔ تو ناظرین، جو عدالت تھی اس پر جو انا کا وکیل ہے اس کا جو بہانہ تھا وہ نہ چل سکا اور عدالت نے عبوری ضمانت قبول نہ کی، اور اس وجہ سے انا شیخ اور جو اس کا وکیل تھا اس کی رسوائی ہوئی۔ جو باقی 4 ملزمان ہیں وہ 2 روزہ ریمانڈ پر حوالہ پولیس کر دیے گئے ہیں، اور آج بھی پولیس ان ملزمان کو وقفہ عدالت کے وقت پیش کرتی ہے، کیونکہ پولیس کو یہ ڈر تھا کہ کل کی طرح آج بھی جو وکلاء ہیں وہ ان ملزمان کو جوتے نہ مارے۔ فیصلہ آباد کے جو بار کونسل کے وکلاء ہیں ان کو میں پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایسے ظالم اور ناسوروں کے ساتھ ایسے ہی نمٹنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس بھائی کا بھی۔ اللہ حافظ۔